جنت سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہے چھٹے آسمان میں، وہاں سے 4 نہریں، 2 جنت میں جاتی ہیں، 2 نیچے آتی ہیں۔ اتنا وزن ہے اس ان 3 الفاظ کا، یتلو علیہم آیات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور بیلنس میں رکھا ہوا ہے، وہ والے بیلنس میں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا ہوا میں عقل تسلیم نہیں کرتی، تو جب آپ کو جیومیٹری سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے بھی یہاں پہ اس وائڈ کے اندر یہ وائڈ نہیں تھی، دس از آل واٹر۔ اب وہ تو آپ نے چونکہ اپنے اس میں پروگرام میں کہیں نہ کہیں قرآن پہ بہت زیادہ فوکس کیا، تو قرآن سے ایک آیت ہے، اس کے جو ہے میننگ کو لے کر کے بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں ذہن میں، جیسے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اللہ نے 6 یا 7 دنوں میں کائنات کو بنایا، اور اس کے پہلے اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ تو اگر کائنات بن رہے ہیں زمین آسمان کے، تو پانی کہاں پر تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اکثر اٹھتا ہے۔ دیکھیں، نہ صرف عرش کے اوپر پانی، بلکہ کائنات سے پہلے بھی پانی ہی تھا۔ کائنات بننے سے پہلے بھی اس پورے کے پورے پیراڈائم کو پانی کے ساتھ ہی بھر دیں، اس کے اندر کائنات بنی ہے، یہ سمجھ جائیں گے آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ سمجھ گئے؟ دس از آل واٹر، اس کے اندر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور پھر جب اس کی لیئرز بنائی گئیں تو لیئرز میں بھی اسی پانی کو ٹرانسفیوز کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان کے اوپر پانی، پھر 500 سال تک، پھر دوسرا آسمان 500 سال تک کا سفر، پھر اس کے اوپر پھر پانی، پھر اسی طریقے سے ہر لیئر کے اوپر 500 سال اور پھر پانی، اور پھر آخری میں 7واں آسمان، اور اس کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ یہ جیومیٹری سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب آپ کو جیومیٹری سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے بھی یہاں پہ اس وائڈ کے اندر یہ وائڈ نہیں تھی، دس از آل واٹر۔ اب وہ پانی ہے، H2O ہے، یا H2O کی قسم ہے، H2O کی کون سی قسم ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو کہ لیکوڈ ہے، اس کے اوپر کچھ احادیث میں ایسے کلوز ملتے ہیں ہمیں۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں واپس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر رہے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی لفظ ہے عربی کا جو کہ آپ نے بھی استعمال کیا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر وہ یہ کہ گیلا نہیں کر رہا تھا، دیکھتے نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم۔ سو کیا وہ H2O ہے کہ نہیں؟ we can discuss this okay۔ سو بالکل اسی کے علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جو سیلاب ہے مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹلی زمین پہ، آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، تو اس کا مطلب ہے تمام تر جو کہ crevices of the یونیورسل اسٹرکچر ہے، وہ جان کے کھولے گئے تاکہ پانی ڈائریکٹلی ادھر آئے، اور زمین نے بھی اپنا پانی ابل دیا، تنور ابل پڑے۔ سو دونوں طرف سے پانی آ کے، پانی یہاں پہ کہاں سے آیا؟ اوپر سے۔ تو اور میں کیا بتاؤں، جنت سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہے چھٹے آسمان میں، وہاں سے 4 نہریں، 2 جنت میں جاتی ہیں، 2 نیچے آتی ہیں۔ تو پانی ہر جگہ پہ کنیکٹڈ ہے۔ تو پانی، اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا ہے، اس کے بعد سارا کچھ بنایا ہے، اور پانی سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تو قرآن میں ہی ہے کہ میں نے تو زندگی کا یہ جتنی بھی جاندار پھر رہے ہو تم سب کو پانی سے ہی بنایا میں۔ تو آدم علیہ السلام کو پانی سے بنایا، ہم سب کو پانی سے بنایا، ہمیں تو اب پتہ ہے تمام حشرات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی سب پانی سے بنے ہوئے۔ تو یہ سب کا سب اسی سالوینٹ کے اندر سے کریٹڈ ہے۔ یہ جو بگر سالوینٹ ہے نا، یہ ہے اس پوری جیومیٹری کو سمجھنا۔ اب وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں کس طریقے سے ہم نے اس کو کیسے استعمال، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے اصلی لفظ، حقیقت۔
وہ سمجھنا جو ہے نا یہ ہے یتلو علیہم آیات. یہ بہت آسان لگے بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو یتلو علیہم آیات کے مطلب کتنا بڑا وزن ہے اس حصے کا. اس آیت کتنا وزن ہے کہ پوری کائنات ہے اس یتلو علیہم آیات. پوری کائنات اتنا وزن ہے ان تین الفاظ کا. یتلو علیہم آیات. مگر ہم وہ تین لفظ ہم نے کیسے کیے؟ بس تجوید کا مطلب، اس کا مطلب ہے تجوید سے آیتیں پڑھنا. نہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اتنا سا ایک ریشہ بھی نہیں نکالا آپ نے تو اس کا، اور اس کے اوپر محیط کر دیا کہ بس یہ ریشہ محیط ہے اس پہ. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہلو سر. جی اس کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر اور باقی مفسرین نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ رسول اللہ نے ہی فرمایا کہ اس کے پہلے جو پانی تھا وہ ہوا میں تھا. یہ کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے. تو اس کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن دی ہے، ارض بنا ہی نہ بھی، ارض نہیں ہوگی تو پانی ہوا میں ہوگا نا. تو یہ ایک مطلب ایک اللاجیکل بات کہیں نہ کہیں پوری ہو جا رہی ہے جو عقل تسلیم نہیں کر پا رہی. نہیں کرتی ہے، میری عقل تو تسلیم کرتی ہے. بتاتا ہوں کیسے، میں بتاتا ہوں کیسے. کیونکہ اب ہم نے پانی اسپیس میں دیکھ لی ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اسپیس کو ویکیوم سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو لگے گا کہ عقل آپ کی تسلیم نہیں کر رہی. مگر اسپیس ویکیوم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں اس آسمان میں، یہ جو ہمیں سارا کا سارا کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں، یہ سارا سما یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک لہر ہے، لہر ہے جو روکی تھمی ہوئی ہے. یہ جو آسمان ہے اس میں جب کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ ایک لہر، کسی کی لہر، آف کورس پانی کی، یہ جو کہ تھمی ہوئی ہے. تھمی ہوئی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور بیلنس میں رکھا ہوا ہے، وہ والے بیلنس میں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا ہوا میں عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ہوا میں کوئی چیز ٹھہر جائے آپ کی عقل اس لیے تسلیم نہیں کرتی. آپ کی عقل جس جسم میں ہے، جس شعور میں ہے، وہ شعور جس جسم سے نکل رہا ہے، جس ذہن سے، جس ذہن جو اس دماغ میں ہے، وہ دماغ اس پلانٹ ارتھ کی گریوٹی کا اتنا یوز ٹو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، میں بھی، کہ جو کچھ بھی ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے زمین پہ آ کے ٹکرائے گی. ہم پیدا ہی ہوئے نا، اس لیے ایسے سوچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ایسٹروناٹ کو اسپیس میں، ہوا میں، اسپیس اسٹیشن کے اندر ہوا میں اڑتا پھرتا دیکھتے ہیں، ایسٹروناٹ جو اسپیس اسٹیشن میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ گریوٹی نہیں ہوتی، تو ہماری عقل اس لیے کیوں تسلیم کر لیتی ہے کہ وہ ہوا میں ہے مگر پانی ہوا میں نہیں اڑ سکتا. جب گریوٹی کا کانسیپٹ ارتھ کا مطلب جو ٹیرسٹل پلین کے ساتھ ہے، میس کے ساتھ ہے، میس، جب ایک میس ہوگا باڈی کا تب وہ گریوٹی کی ایک فورس کریٹ کر سکے گی. جب وہ جو پلانیٹری باڈی کریٹ نہیں ہوئی بھی تو پھر گریوٹی نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے جو بھی ایلیمنٹ ہوگا وہ معلق ہی ہوگا. سو عقل تو بہت آسانی سے تسلیم کر لیتی ہے. نہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟